چند ماہ پہلے میں نے اس طرح توجہ دلائی تھی کہ مہندی کی رسم پر ضرورت سے زیادہ خرچ اور بڑی بڑی دعوتوں سے رکنا چاہیے ہمیں. تو اس دن یہاں لندن میں بھی ایک احمدی گھر میں مہندی کی دعوت تھی. جب انہوں نے میرا خطبہ سنا تو انہوں نے دعوت کینسل کر دی اور لڑکی کی چند سہیلیوں کو بلا کر کھانا کھلا دیا، اور باقی جو کھانا پکا ہوا تھا یہاں بیت الفتوح میں ایک فنکشن تھا اس میں بھیج دیا وہ کھانا. تو یہ ہیں وہ احمدی جو توجہ دلانے پر فوری رد عمل دکھاتے ہیں اور پھر معذرت کے خط بھی لکھتے ہیں. لیکن مجھے بعض شکایات پاکستان سے اور روبا سے ملی ہیں. بعض لوگ ضرورت سے زیادہ اب ان رسموں میں پڑھنے لگ گئے ہیں، اور روبا کیونکہ چھوٹا سا شہر ہے اس لیے فوری طور پر وہاں نظر بھی آ جاتی ہیں ساری باتیں. اس لیے اب میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ ان بیہودہ رسم و رواج کے پیچھے نہ چلیں اور اسے بند کریں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہماری قوم میں ایک یہ بد رسم ہے کہ شادیوں میں 100,000 روپیہ کا فضول خرچ ہوتا ہے. اس زمانے میں تو 100,000 روپیہ کا خرچ بھی بہت بڑا خرچ تھا، آج سے 100 سال پہلے یا اس سے زیادہ پہلے. لیکن آج کل تو 100,000 کیا لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے اور اپنی بساط سے بڑھ کر خرچ ہوتا ہے، جو شاید اس زمانے کے 100,000 روپوں سے بھی اب زیادہ ہونے لگ گیا ہے. بلکہ یہ بھی فرمایا کہ آتش بازی وغیرہ بھی حرام ہے. شادیوں پہ جو آتش بازی کی جاتی ہے، اب چراغاں بھی شادیوں پہ کرتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں اور ضرورت سے زیادہ کر لیتے ہیں. ایک طرف تو پاکستان میں ہر وقت یہ شور پڑا ہوا ہے، ہر آنے والا یہی بتاتا ہے، اخباروں میں یہی آ رہا ہے کہ بجلی کی کمی ہے، کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. اور دوسری طرف بعض گھر ضرورت سے زیادہ اسراف کر کے نہ صرف ملک کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں بلکہ گناہ بھی مول لے رہے ہیں. اس لیے پاکستان میں احمدی عموماً اس بات کی احتیاط کریں کہ فضول خرچی نہ ہو، اور روا میں خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھا جائے. اور یہ صدر عمومی کی ذمہ داری ہے روا میں اس بات کی نگرانی کریں کہ شادیوں پر بے جا اسراف اور دکھاوا اور اپنی شان اور پیسے کا اظہار جو ہے نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جماعت پر کہ غمی کے موقعوں پر جو رسوم ہیں ان سے تو بچے ہوئے ہیں. 7واں 10واں 40واں غیر احمدیوں کی رسمیں ہیں ان پر عمل نہیں کرتے. جو بعض دفعہ بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ گھر والوں پر بوجھ بن رہی ہوتی ہیں رسمیں. لیکن اگر معاشرے کے زیر اثر ایک قسم کی بد رسومات میں مبتلا ہوئے تو دوسری قسم کی رسومات راہ پا سکتی ہیں، اور پھر اس قسم کی باتیں یہاں بھی شروع ہو جائیں گی. بس ہر احمدی کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کرتے ہوئے اسے مسیح و مہدی کی جماعت میں شامل کیا ہے، شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اب یہ فرض ہے کہ صحیح اسلامی تعلیم پر عمل ہو. شادی بیاہ کے لیے اسلامی تعلیم میں جو فرائض ہیں وہ ایک شادی کا فرض ہے. ایک فنکشن کیا جا سکتا ہے، اگر توفیق ہو تو کھانا وغیرہ بھی کھلایا جا سکتا ہے. یہ بھی فرض نہیں کہ ہر برات جو آئے اس میں مہمان بھی بلا کے کھانا کھلایا جائے. اگر دور سے برات آ رہی ہے تو صرف براتیوں کو ہی کھانا کھلایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ملکی قانون روکتا ہے تو کھانے وغیرہ سے رکنا چاہیے، اور ایک محدود پیمانے پر صرف
گھر والے کھانا کھائیں یا چند براتی جو آتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ایک وقت میں ملکی قانون نے پابندی لگائی ہوئی تھی. اب کیا صورتحال ہے مجھے علم نہیں، لیکن کچھ حد تک پابندی اب بھی ہے. دوسرے ولیمہ ہے جو اصل حکم ہے کہ اپنے قریبیوں کو بلا کر اس کی دعوت کی جائے شادی کی. اگر دیکھا جائے تو اسلام میں شادی کی دعوت کا یہی ایک حکم ہے، لیکن وہ بھی ضروری نہیں کہ بڑے وسیع پیمانے پر ہو. حسب توفیق جتنی جس کی توفیق ہے وہ بلا کر کھانا کھلا سکتا ہے. بس جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا مقصد پیدائش بتایا ہے. ہر وہ عمل جو نیک عمل ہے، جو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے. اگر یہ مد نظر رہے تو تبھی اسی چیز میں ہماری بقا ہے، اور اسی بات سے پھر رسومات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، بدعات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، فضول خرچیوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، لغویات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، اور ظلموں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. یہ ظلم بعض دفعہ لاشعوری طور پر ایک تو ظاہری ظلم ہے جو جابر لوگ کرتے ہی ہیں، ایک اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کی رسم و رواج میں مبتلا ہو کر، اور پھر معاشرے میں اس کا رواج دے کر ان غریبوں پر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں جو پھر سمجھتے ہیں کہ یہی شاید ایک فرائض میں داخل ہو چکی چیز. اور جس معاشرے میں یہ باتیں ہوں، ظلم اور لغویات اور بدعات وغیرہ، وہ معاشرہ پھر ایک دوسرے کا حق مارنے والا ہوتا ہے. اور پھر ایک دوسرے پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا. لیکن اگر ہم چیزوں سے بچیں گے تو ہم حق مارنے سے بھی بچ رہے ہوں گے، ظلموں سے بھی بچ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بھی بن رہے ہوں گے. اور آج احمدی سے بڑھ کر کون ایسے معاشرے کا نعرہ لگاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دوسروں کے حقوق قائم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ آج احمدی کے علاوہ کس نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ اتباع رسم اور مطابعت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا؟ آج احمدی کے علاوہ کس نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا؟ آج احمدی کے علاوہ کس نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ قال اللہ اور قال رسول کو اپنے ہر ایک راہ میں دستور العمل بنائے گا؟ بس جب احمدی ہی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کریم کے نور سے فیض پانے کے لیے زمانے کے امام کے ہاتھ پر یہ عہد کیا ہے، شرائط بیعت میں داخل ہے، تو پھر اپنے عہد کا پاس کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس عہد کی پابندی کر کے ہم اپنے آپ کو جکڑ نہیں رہے بلکہ شیطان کے پنجے سے چھڑا رہے ہیں. خدا اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے تحفظ کے سامان کر رہے ہیں، اپنی فہم و فراست کو جلا بخش رہے ہیں، اپنی عفت و پاکیزگی کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی حیا کے معیار بلند کر رہے ہیں، صبر اور قناعت کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اندر زہد و تقوی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کر رہے ہیں، اپنی امانت کے حق کی ادائیگی کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت
اللہ تعالیٰ کی محبت اور خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کے معیار حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اپنے مقصد پیدائش کو حاصل کر سکیں۔ بس اگر اندھیروں سے نکلنا ہے اور نور حاصل کرنا ہے اور زمانے کے امام کی بیعت کا صحیح حق ادا کرنا ہے تو دنیا داری کی باتوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی، اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق کی طرف لے جانے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔